www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. صدق الله مولانا العظيم. دینی بہنوں، اللہ تعالی نے آپ کو مجھ کو اپنے فضل سے ایمان والا بنایا ہے. ایمان اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہ نے کھلایا پلایا، مسلمان بنایا. پانی پینے کے بعد دعا پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ کا شکر ہے، اپنی رحمت سے میٹھا پانی ہم کو پلایا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کو کڑوا نہیں بنایا، کھارا نہیں بنایا. غرض
جو نعمت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی، سو کر اٹھنے کی، ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے بعد کی، کپڑے پہننے کی، ساری دعائیں ایسی ہے کہ ہر دعا کا میننگ ٹرانسلیشن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالی کا شکر ادا ہوئے. اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو دعائیں حدیث میں آئی ہے اس کو پڑھا کرو. یہ دعائیں بہت فائدے والی دعائیں ہیں. اس سے اللہ تعالی کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور نعمت باقی رہے گی، نعمت میں برکت ہوگی. ایمان یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا یہ ایمان والی نعمت اگر نصیب ہو جائے تو اس نعمت کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ایمان جیسی بڑی نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے والی دعا ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور یہ نعمت بہت کافی نعمت ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کام کی بڑی اہم دعائیں اللہ کی توفیق سے ہم نے جمع کی ہے. کوئی للونگوے آتا جاتا ہو تو وہاں مولانا عارف صاحب کے پاس سے اس کا انگلش ایڈیشن بھی ہو چکا ہے، وہ آپ منگوا لیجئے. ہر گھر کے اندر رکھیے اور اس میں صبح کی، شام کی، رات سوتے وقت کی، نماز بعد پڑھنے کی سب دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اس کو آپ پڑھیے، پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بہت فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی. اب کچھ چیزیں جو ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں، جو ایمان کے لیے ضروری ہے، وہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کا ایک میننگ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت پر اللہ سے ڈرتے ہیں. آج کوئی آدمی، مرد عورت، اللہ حفاظت میں رکھے، کورٹ میں جانا ہوا، جج کے سامنے جانا ہوا تو وہ کیسے ڈرتے ہیں جج کے سامنے کھڑے کھڑے. اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ، ان کا دماغ کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جائے گا. وہ جج کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے، پورا ان کا ذہن جج کی بات کی طرف رہتا ہے. دینی بہنوں، یہ دنیا کا جج ہے. اللہ تعالی ہم سب کے مالک اور پیدا کرنے والے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں
تو گویا اللہ کے دربار میں آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز پڑھتے وقت پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جس طرح دنیاوی جج کے سامنے کھڑے ہو تو دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا، اسی طرح نماز میں کھڑے ہو تو پورا دھیان اللہ کی ذات کی طرف رہنا چاہیے۔ آپ کھڑے ہو، قیام جس کو کہتے ہیں، تو نظر سجدے کی جگہ پر جماؤ، رکوع میں جاؤ، اپنے دونوں پیر کے اوپر نظر کو جماؤ، قاعدے میں بیٹھو، اپنی گود کے اندر نظر کو جماؤ، سجدے میں جاؤ، ناک کی طرف اپنی نظر کو جماؤ۔ اس طرح نظر سے جمع کر رہیں گے تو انشاءاللہ نماز میں اللہ کی طرف دل لگے گا۔ پھر جب کوئی آدمی دنیا کی کسی بڑے پریزیڈنٹ کو ملنے جاتا ہے تو بہت رسپیکٹ سے، ادب سے اس کے سامنے بیٹھتا ہے، ذرہ برابر ہاتھ ادھر ادھر نہیں کرے گا، بالکل اس کی طرف دھیان لگا کر کے بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے۔ اللہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ، سب کو پیدا کرنے والے، تو جب اللہ کے سامنے ہم نماز میں کھڑے ہو تو دھیان پورا اللہ کی طرف، ہاتھ ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، آنکھ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، ہماری باڈی، ہمارا بدن پورا اطمینان کے ساتھ ہوئے۔ بہت سے لوگ نماز کے اندر خاموخواہ بال کھجالیں گے، کپڑے ٹھیک کریں گے، فون آ گیا تو موبائل کی سوئچ دبائیں گے۔ یہ جتنے بھی کام اس طرح کے کرتے ہیں، یہ نماز کے خشوع کو، نماز میں اللہ کے دھیان کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے جب نماز پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے اندر کھڑے رہو تو اس طرح کھڑے رہو کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم دیکھتے ہو، یہ سوچتے ہوئے نماز میں کھڑے رہو۔ اور اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم سے کم ایسا خیال بناؤ کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر ایسا خیال نہیں آتا تو یوں سوچو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے خیال کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے رہو تو نماز میں اللہ کی طرف دھیان لگے گا۔ ہاتھ کو بلا وجہ مت ہلاؤ، ادھر کھجال دیا، ادھر کھجلی کر دی، ادھر کپڑا ٹھیک کیا، ادھر موبائل کی سوئچ دبائی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بالکل نہیں۔ سجدے کی جگہ پر نظر، پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اس کو کہتے ہیں خشوع والی نماز، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ پھر الحمد و سورت وغیرہ بھی اطمینان سے پڑھو، ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، پھر بیچ میں وقفہ کرو، رک جاؤ، الرحمن الرحیم بیچ میں رک جاؤ، مالک یوم الدین بیچ میں رک جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین رک جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کم سے کم فرض نماز میں تو ایسا کرو کہ الحمد کی 7 آیت کے اوپر رک جاؤ، وقف کرو، ہر آیت کو الگ الگ پڑھو۔ اگر نفل میں سنت میں اتاول ہے، جلدی ہے، اور تم ملا ملا کے پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ فرض میں بھی بعض مرتبہ جلدی ہوتی ہے، جیسے پلین پکڑنا ہے، ٹرین پکڑنی ہے، سفر میں ہے، تو ملا ملا کے پڑھو۔ لیکن جب اطمینان ہو، گھر میں ہو، مسجد میں مرد لوگ ہو، تو ہر آیت کو الگ الگ کر کے الحمد میں اطمینان سے پڑھے، یہ بھی نماز کا خشوع کہلاتا ہے۔ پھر کوئی سورت ملاؤ، اور اگر بڑی بڑی سورت یاد ہے تو بڑی بڑی سورت پڑھو، فجر میں، ظہر میں۔ درمیانی سائز کی، میڈیم سائز کی سورت آتی ہے تو عصر میں، عشاء میں وہ پڑھو، اور مغرب کے اندر علم تری، اذا زلزلت سے لے کر ختم تک چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو۔ اس طرح الحمد کے بعد اطمینان سے قرآن پڑھو، یہ بھی ہو گیا نماز کا خشوع، جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پورے خشوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور دیکھو، رکوع اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ تو تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں اطمینان سے پڑھو۔ بعض مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا پڑھا کہ نہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، یعنی سبحان ربی العظیم پورا تو پڑھنا دور، آدھا پڑھا کہ نہیں وہ بھی شک ہو جاتا ہے، گئے فوراً منہ اٹھا لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں پڑھا تو حضور نے سلام پھرانے کے بعد فرمایا کس نے یہ تسبیح پڑھی؟ وہ صحابی کہنے لگے میں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے 33 فرشتے دوڑ کر کے آئے کہ میں اس کا ثواب لکھوں گا، میں اس کی نیکی لکھوں گا۔ 31 یا 33 فرشتے دوڑ کر کے آسمان سے آئے اس کا ثواب لکھنے کے واسطے۔ اتنی مبارک یہ تسبیح ہے۔ اور 2 سجدے کے درمیان میں جب بیٹھنا ہوتا ہے اس وقت پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ 2 سجدے کے بیچ کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، وارحمنی میرے اوپر رحم کیجئے، وعافنی مجھے عافیت دیجئے، واہدنی مجھے ہدایت دیجئے، وارزقنی مجھے روزی دیجئے۔ 5 دعا زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کے درمیان مانگی۔ تو اس طرح پورے اطمینان سے نماز پڑھو، نماز میں جلدی نہیں، تو وہ نماز خشوع والی کہی جائے گی جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آگے فرمایا ایمان والے، جو کامیاب ہونے والے، کون کا جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور آگے نشانی بتلائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں لغو سے، وہ ہیں ایمان والے کامیاب۔
اب یہ لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ لغو 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک بات میں، ایک کام میں، ایک چیزوں میں، 3 طرح کا لغو ہوتا ہے۔ لغو کا میننگ ہے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، دین میں فائدہ نہیں، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی چیزوں کو لغو کہا جاتا ہے، جس کو ہم ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں بیکار۔ تو ایمان والے، کامیاب ایمان والے، مرد ہو کہ عورت، وہ اپنے آپ کو لغو سے بچاتے ہیں، لغو بات سے بچاتے ہیں۔ دینی بہنوں، ایک دن میں آپ کو کہتا ہوں رات کو حساب لکھو بیٹھ کر، چاہے آج رات حساب لکھو یا رمضان کے بعد بیٹھ کے ایک دن حساب لکھو کہ صبح میں اٹھے وہاں سے لے کر رات کو سوئے، پورے ٹائم کے اندر جتنی بات ہم بولے وہ تمام بات کی ایک لسٹ بناؤ، کس کے ساتھ بات کی، کیا بات کی، پھر ایک گرین پین لو، ایک ریڈ کلر کی پین لو، اس پر نشان کرو کون سی بات فائدے کی تھی، کون سی بیکار کی، جس میں کوئی بینیفٹ فائدہ نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کام کی باتیں اس پر اگر ہم ریڈ پین سے نشان کریں گے تو ریڈ پین کی ریفل ختم ہو جائے، یہ پاسبل ہے۔ ہم صبح سے شام تک اتنی باتیں بیکار جس کا کوئی فائدہ نہیں، دین میں فائدہ نہیں، دنیا میں فائدہ نہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں۔ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ کامیاب ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ جنرلی عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ مرد اگر کہیں باہر کھا کر کے آئے تو پوچھیں گے کیا کھا کر آئے، دعوت میں کیا کھلایا۔ ایک بہن دوسری بہن کو ملے گی، کیا پکایا، فون پر بات ہوگی، کیا کھایا کیا پکایا۔ کیا ضرورت اس چیز کی، کیا ضرورت اس کی پوچھنے کی، کیا پکایا کیا کھایا، کیا مطلب اس چیز کا؟ اس کو کہتے ہیں لغو اور بیکار چیز۔ اللہ نے ایک ایمان والے مرد اور عورت کا ٹائم، وقت اتنا قیمتی بنایا ہے کہ ہم اس کو ایسی بیکار باتوں کے اندر برباد نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، یعنی اس سے جیسا بینیفٹ لینا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ نہیں اٹھاتے۔ ایک ہے تندرستی، ہیلتھ، اور دوسرا ہے فراغ، فرصت، ٹائم، فری ٹائم۔ اللہ تندرستی دیتے ہیں تو اس وقت دنیا 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 دنیا، اور بیمار پڑے تو پھر اب مسجد ڈھونڈو، مسجد کا کونا ڈھونڈو، اللہ اللہ کرو، عبادت کرو۔ ارے تندرستی میں اللہ کی عبادت کر، جب ٹائم ہے تو اس ٹائم میں اللہ کی عبادت کر، بیکار باتیں مت بولو۔ تو دینی بہنوں، جس بات میں دین کا فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ نہیں، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی کو لغو کہتے ہیں۔ جنت کی بات میں آپ کو کہوں، یہ آیت جنت کے متعلق ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ جنت جیسی جنت کے اندر بھی اللہ فرماتے
کہ جنتی لوگ کوئی لغو اور بیکار باتیں نہیں سنیں گے. حالانکہ وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو عبادت کا بدلہ لینے کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود جنتی لوگ جنت میں کوئی لغو اور بیکار باتیں نہیں سنیں گے، اور گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. گناہ کی بات، لغو بات وہ لوگ جنت میں نہیں سنیں گے. تو جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا تو دنیا کے اندر تو اس کو زیادہ فالو کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بیکار بات نہ بولیں اور اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں. اس ٹائم کے ذریعے سے ہم نیکی کماوے، اچھی بات بولے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہر سال رمضان میں کم سے کم ایک مرتبہ 70,000 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قرآن کی تلاوت مکمل کر لو. تو بتاؤ، اگر یہ ٹارگٹ بنا کے چلیں گے کہ اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پورا کرنا ہے، 70,000 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تو بیکار بات بولنے کا ٹائم ملے گا؟ نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا. کوئی ایسا ایک ٹارگٹ بنا لو. وہاں للونگوے میں ہماری دینی بہنوں سے میں ٹارگٹ کرواتا ہوں. جب آتا ہوں تو پہلے دن ان کو کہتا ہوں لکھو ایک کاغذ کے اوپر کہ اس سال رمضان میں کون کتنے قرآن پڑھے، کون کتنی لا الہ الا اللہ پڑھے. پھر جس دن دعا ہوتی ہے اس دن میں سب کی رپورٹ منگواتا ہوں کہ کس نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، کس نے کتنی قضا نماز پڑھی. یہ ٹارگٹ بناؤ تو ہم لوگ اپنے ٹائم کو برباد نہیں کریں گے. دین کے کام کا ٹارگٹ بناؤ، قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا، تسبیح کا، اچھی باتوں کا ٹارگٹ ایک نکی کر لو تو انشاءاللہ ہمارا ٹائم بیکار نہیں جائے گا. اور دوسری چیز ہوتی ہے بیکار کام، لغو کام. اب لغو کام کی ڈیٹیل جو میں آپ کو کہوں تو بہت سو کو برا بھی لگ جائے گا. اتنے سارے بیکار کام آج رات دن ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس کام میں دین کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، اور کر رہے ایسے کام. کیا کہتے ہیں کہ یہ کام کیوں کیا؟ اچھا لگے اس کے لیے کیا. کام چل رہا تھا لیکن اچھا لگے اس لیے کیا. اسی طرح ہوتی ہے بیکار چیزیں. تو بیکار لغو بات، بیکار کام، بیکار لغو چیز، ایمان والے ایسوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ٹائم، وقت بہت بڑی نعمت. خدا نے قرآن میں قسم کھائی ٹائم کی، والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر، ٹائم کی قسم، یقیناً انسان ٹائم کے معاملے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں بہت بڑے نقصان میں ہے کہ ٹائم کو بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، بیکار چیزوں میں لگا دیتے ہیں. جب سے یہ واٹس ایپ کالنگ آ گیا ہے اور جب سے یہ واٹس ایپ پر نیٹ کے ذریعے میسج، وائس میسج، رائٹنگ میسج آ گیا، اوہو اتنی ساری ہماری باتیں بیکار ہوتی ہے اللہ کی پناہ. موبائل تو بہت مہنگے ہونے چاہیے، اس کی کریڈٹ بھی بہت مہنگی ہونی چاہیے. اتنی مہنگی ہوئے کہ کوئی لغو اور بیکار بات اس پر کرے ہی نہیں. پہلے زمانے میں ٹیلی گرام ہوتے تھے. جو بڑے بوڑھے پرانے انڈیا سے آئے ان کو پوچھو، آج سے 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے کوئی میسج دینا ہوتا تو ٹیلی گرام. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو بس اتنا، آدم کاکا کا انتقال ہو گیا، بس اتنا ہی. اور اس کے پیسے ہوتے تھے، ایک ایک لفظ کے پیسے ہوتے تھے، تو کوئی زیادہ بات بھی نہیں لکھتا تھا. اور اب جب سے واٹس ایپ آ گئے، فری میں، اسکیم میں، پلان میں،
تو پوری ڈیٹیل لکھیں گے کہ فلاں دن کھانسی ہوئی، پھر سردی ہوئی، پھر چھوٹے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پھر بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، پھر اتنے بجے یہ ہوا، اتنے بجے یہ ہوا، پھر ہم لوگ سب پاس میں کھڑے تھے، کلمہ پڑھا، پھر فرشتہ آیا روح نکال کے لے گئے۔ یہ بکواس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب لغو ہے، بیکار ہے۔ کسی بات کو چبا چبا کر کے، چنگم سے زیادہ چبا کے اتنی لمبی کرنا، یہ لغو اور بیکار ہے، ٹائم ہے کہاں؟ اللہ کے جو نیک بندے جو نیکی کے کام کا ٹارگٹ بنا کے چلتے ہیں، اللہ پاک کی قسم وہ دعا کرتے اور کرواتے ہیں کہ اللہ ہمارے ٹائم میں برکت دے کہ سارے کام پورے ہو جائے۔ اور آج ہمارے لیے ٹائم کہاں لگانا، اس کی ہم کو ٹینشن اور فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے دینی بہنوں، لغو بات سے، بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ غالباً یہ قصہ انہی کا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہر ہفتے اپنے مکان کے اندر سروے کرتے تھے، اپنے گھر میں پورا مکان چیک کرتے، جو چیز ایسی نظر آئی کہ وہ ابھی ہم کو کام کی نہیں ہے فوراً نکال کے صدقہ کر دیتے تھے۔ اگر یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں تو گھروں کے اندر ایکسٹرا کباڑ بھی بنوانے نہیں پڑے، گھروں کے اندر جو ہے یہ باکس پلنگ بھی بنوانے نہ پڑے۔ یہ جب سے یہ سب تماشے آ گئے، باکس بیڈ اور ایکسٹرا کباڑ، تب سے یہ لغو چیزوں کے گوڈاؤن ہو گئے ہمارے مکان، کپڑوں میں، چپل میں، جوتوں میں، برتن میں، چیزوں میں اتنی لغو اور بیکار چیزیں۔ اور وہ اللہ کے ولی کا یہ طریقہ کا پورے ہفتے میں ایک دن مکان کا سروے کرتے، اور سروے کرتے جتنی چیز بغیر کام کی نظر آتی گھر سے باہر نکالی، صدقہ کر دیا اللہ کے نام پر، ثواب ملے گا، بلا مصیبت دور ہوگی، اور ایسی فالتو چیزوں سے گھر ہمارا صاف ہو جائے گا۔ اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو بات سے، لغو چیزوں سے، لغو کام سے اعراض کرتے، اپنے آپ کو بچاتے، وہ ہیں کامل ایمان والے۔ بہنوں، ایک قصہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے کبھی سنایا ہو۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، اور انہی کے حوالے سے ہمارے استاد اور مرشد ثانی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ کوئی آدمی حضور کے پاس آتا مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، تو جو ہو سکتا حضور اس کی مدد کر دیتے۔ اور کبھی بائی چانس ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حضور کسی کے پاس بھیج دیتے تھے کہ جاؤ فلانے کے پاس، میرا نام لے لینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کوئی حقیقت میں ضرورت مند، حقیقت میں محتاج آ جاوے تو خود اس کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو، اور اپنے سے نہیں ہو سکتا تو کوئی مدد کر سکے ایسے کا ریفرنس دے دو، اور اس کو کہہ دو کہ بھائی اس کی مدد کر دو۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی محتاج آیا، کوئی ضرورت مند آیا، خود کرو، ورنہ کسی سے کروا دو، کروانے میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت کو لے کر آیا ہے، حضور کے پاس انتظام نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میرے داماد
میرے سن ان لا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. حضرت عثمان حضور کے داماد ہوتے ہیں، ڈبل داماد ہوتے ہیں. پہلے ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہوئی، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی. حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، ایک کے بعد ایک. اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں 40 ہے کہ 40 میری بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا ہے. اتنا اونچا درجہ ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس، عثمان تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. وہ صحابی گئے. حضرت عثمان کے گھر پر رات کا وقت تھا اور رات کے اندر گھر میں چراغ جل رہا تھا، کینڈل جل رہی تھی، دیوا جل رہا تھا. تو دیکھا وہ آدمی گھر کے قریب پہنچا. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کچے مکان، گھر کی آواز باہر بھی آتی تھی. تو حضرت عثمان زور زور سے کچھ بول رہے. تو اس آدمی نے باہر کھڑے رہ کر سنا، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو سنا یہ دیا کہ وہ تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے، بیوی پر غصے ہو رہے. اور بیوی بھی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور غصے ہو کر کے، ڈانٹ کر کے یوں کہہ رہے کہ یہ چراغ ہے، یہ دیوا ہے، اس کے بیچ میں جو واٹ ہے، دیویٹ ہے، وہ تم نے زیادہ اونچی رکھی تو اس سے تیل زیادہ جلے گا اور اس سے تیل زیادہ ختم ہوگا. اس کو تم نیچے رکھتے تو تیل کم جلتا اور تیل تمہارا بچ جاتا ہے. یوں کہہ کر حضرت عثمان ڈانٹ رہے ہیں. تو جو آدمی جو اپنی ضرورت لے کے گئے تو کوئی بہت بڑی ضرورت تھی. انہوں نے دل میں سوچا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ایک چراغ کے واسطے ڈانٹے وہ میری ضرورت کیا پوری کرے گا. آدمی تو اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ قربان کر دیتا ہے، نہ کرنے کا کر ڈالتا ہے. اور جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہو صرف چراغ کے لیے تو آدمی میری ضرورت کیا پوری کرے گا. تو آدمی تو گئے ہی نہیں حضرت عثمان کے گھر، باہر سے ہی واپس آ گئے چپ چاپ. دوسرے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کام ہو گیا؟ تو پہلے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حضور نے جب بہت اصرار کیا، چونکہ جواب ایسا تھا کہ اس میں حضور کی بیٹی کو ڈانٹ پڑ رہی تھی، اس لیے حضور کو بتلانا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو بتایا ہی نہیں. حضور نے اصرار کیا کہ بتاؤ تمہارا کام ہوا کہ نہیں. تب وہ دھیرے سے کہنے لگے کہ حضور میں تو ان کے گھر گیا تھا لیکن وہ تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، اسی لیے میں تو واپس آ گیا اور میں ان کے پاس گیا ہی نہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم دوبارہ جاؤ، واپس جاؤ. وہ گئے اور جا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا تقاضا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی ان کی ڈیمانڈ تھی، جتنی ان کی ضرورت تھی، اتنا تو دیا، اس سے بھی زیادہ دیا اپنی طرف سے. تو آدمی تو حیران رہ گئے کہ ایسا کیسا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو اتنی بات پر ڈانٹے اور مجھے اتنا سارا دے رہے اور میں نے جتنا مانگا اس سے بھی زیادہ دیا. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تو کل بھی آیا تھا لیکن آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اس لیے میں واپس چلا گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا کہ بھائی تم نے ہم کو سمجھا ہی نہیں. جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خرچ کرنے کے لیے کہیں گے وہاں ہم اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالیں گے،
اور جہاں حضور خرچ کے لیے نہیں کہیں گے وہاں ایک پیسہ بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ کہا تمہاری ضرورت اتنی بڑی ضرورت میں دے رہا ہوں۔ رہا گھر کے اندر وہ جو چراغ جل رہا تھا، وہ جو دیوا جل رہا تھا، اس میں چھوٹی واٹ پر بھی کام ہو سکتا تھا، اسی لیے میں بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ اتنی بڑی ڈیویٹ کیوں جلائی جس سے تیل بیکار کا جل جاوے۔ بس اس کو کہتے ہیں لگوا، بیکار۔ آج اندازہ لگاؤ ہمارے گھروں میں بغیر ضرورت کی کتنی لائٹیں جلتی ہیں، بغیر ضرورت کے پنکھے چلتے ہیں۔ یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے شریعت کے اندر۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، ضرورت کے بغیر ادھر ادھر مت خرچ کرو۔ اسی لیے دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا، وقت دیا، تو اس کو بیکار باتوں میں مت لگاؤ، اس کو بیکار کاموں میں مت خرچ کرو۔ اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، دولت دی، روپیہ دیا، تو بیکار چیزوں کے اندر اس کو مت خرچ کرو۔ یہ اس دین کی تعلیم ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو زکوٰۃ کو پورے طور پر ادا کرنے والے ہیں، پورے طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا اس مال کی صحیح حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکالنے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب کامل ایمان والوں کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور شروع کے اندر فرما دیا قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی آپ کو، مجھ کو یہ صفات، یہ خوبیاں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی، اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی کامیاب فرماوے اور اللہ تعالی آخرت کے اندر بھی کامیاب فرماوے۔ بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونے کا اہتمام کرو، تہجد میں اللہ کے سامنے رو، افطار کے وقت اللہ کے سامنے رو، یہ بہت مبارک چیز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا۔ ماشاءاللہ سحری کے وقت تو اٹھ ہی جاتے ہیں، سحری کھانا برکت ہے، سحری میں خیر اور بھلائی ہے، لیکن تہجد کی نماز بھی پڑھو اس وقت، 4 رکعت 8 رکعت جتنی توفیق ہو جائے ضرور تہجد کی نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، رو اللہ کے سامنے، اور افطار کے وقت پر بھی دعا میں بیٹھو، اللہ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجت اور ضرورتوں کو انشاءاللہ العزیز اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو زندگیوں میں تقویٰ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين 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 يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين www.attableek.com The Reviver of